حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق مصر سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد کے پہلے بیٹے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس تو چلے گئے، مگر ان کے پاس وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والدہ کی جانب سے نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر بیٹے بھی تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسبی بھائی تھے۔ ان میں سے سب سے معروف حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ وہی بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان برادرانہ محبت بھی مثال تھی اور باہمی رشتہ داری بھی تھی۔ آگے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہیں، بنی اسماعیل کی سخت دشمن بن گئیں، اور جب آخری نبی بھی بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو ان ظالموں کی دشمنی دو آتشہ ہو گئی۔ ان کی نسبت تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہے، مگر ان کا کردار ان کی عظیم شخصیت سے قطعاً کوئی لگا نہیں کھاتا تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنو جرہم کے درمیان وہ بہت معزز شمار ہوئے تھے۔ آب زمزم انہی کی سلسبیل سے تھی اور انہی کے تصرف میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام واقعات مجتمع کیے گئے ہیں۔ اسی حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو جرہم کے لوگ پانی کی تلاش میں چشمہ زمزم کے قریب آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں مقیم پایا تو ان سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود چاہتی تھیں کہ وہاں کوئی بستی آباد ہو جائے، چنانچہ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ اس مقدس خاندان سے بہت عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ اس واقعے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ اس مقام پر اپنے معصوم بچے کے ساتھ اکیلی قیام پذیر تھیں۔ اس دور کے معاشروں میں قوت کے بل بوتے پر کسی چیز پر قبضہ کر لینا عام معمول تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بظاہر کوئی قوت نہ تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی تائید حاصل تھی۔ اسی وجہ سے بنی جرہم نے اپنے ساری قوت کے باوجود آب زمزم پر قبضہ کرنے کی بجائے ان سے پانی کے استعمال اور وہاں قیام کی بصد ادب و احترام اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود چاہتی تھی کہ وہاں کوئی بستی آباد ہو جائے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قبیلے کو باخوشی وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ بنو جرہم کا پورا قبیلہ خاندان نبوت کا عقیدت مند بن گیا۔ جب مکہ میں کوئی گھر بن گئے اور اسی عرصے میں اسماعیل بھی جوان ہو گئے تو انہوں نے بنو جرہم کے سرداروں سے بہت قریبی دوستانہ تعلق قائم کر لیے۔ آپ علیہ السلام کی مادری زبان عربی نہ تھی جبکہ بنو جرہم عرب تھے۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے سیکھی اور اپنی جوانی ہی سے ان کی نگاہ میں معزز و محترم قرار پائے۔ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی ان سے بیعت دی۔ بعض روایات کے مطابق اس لڑکی کا نام امارہ بنتے سعد بن اسامہ بن اکیل تھا جو بنی عملیق میں سے تھی۔ اسی عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو آپ اپنے معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ بہت زیادہ تنگی سے وقت گزر رہا ہے۔ ساتھ ہی بہت ساری اور مشکلات بھی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا اور اہلیہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا، پھر انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت اور بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ بیوی نے کہا ہاں انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی، اس سے ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی اور اس کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمرو الجرہمی تھا۔ اس بیوی سے آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام بھی ابن کثیر نے بیان کیے ہیں۔ نابت، قیدر، ازبل، میشی، مسمم، ماش، دما، ادر، یتور، نبش، تیمہ اور کیزمہ، ان 12 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے الیس بن اسحاق سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد مکانی کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی تعلقات بہت زیادہ مضبوط اور قریبی تھے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں نواسے بہت معروف ہیں، ان کا نام الروم تھا، دوسرے کا نام الوان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اذن اور حکم کے مطابق ہی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک مکہ کی طرف اگلا سفر نہ کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ دیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا سوال کیا کہ تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہو نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا طعام کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تمہارا مشروب کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور کہا اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک کہ گفتگو کرنے کے بعد آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، اگر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی وہ برکت کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے قل و شرم میں برکت کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میری طرف سے حکم پہنچا دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ آج بھی جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے سوال کیا تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں ایک اچھی شکل و صورت والے بہت پیارے بزرگ آئے تھے اور ان کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کہا اور یہ بھی حکم دیا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چوکھٹ تم ہو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مذکورہ بیوی کی باتوں سے ان کا ناشکرہ ہونا اور دنیا و عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ بوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بیوی کی خصلت ہے۔
جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے شاہ نہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے آپ اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار نہیں دیا ہے، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے تفصیلی احکام بھی نازل فرمائے ہیں۔